السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل فٹ جی۔ میں ہوں عطا انجم، اٹلی سے آپ سے مخاطب ہوں، اور لاہور پاکستان سے میرا تعلق ہے۔ تو میں اپنا تعارف ضرور دیتا ہوں جتنے بھی میرے ویورز ہیں اور سننے والے نئے دوست ہیں ان کے لیے۔ دوستو، میری کوشش ہوتی ہے سچے واقعات لے کر آؤں۔ آج ایک بہت ہی پیارا سچا واقعہ مجھے یاد آیا۔ ایک بہت ہی ڈراؤنا اور ہارر واقعہ ہے۔ یہ واقعہ میرے ماموں نے مجھ سے شیئر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے، وہ فوت ہو چکے ہیں تقریباً 1.5 سال پہلے۔ میرے ماموں نہایت ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے پہ اتنا نور دیا تھا، سفید داڑھی، سفید بال، اور کبھی ٹوپی میں ہوتے تھے، کبھی سفید پگڑی باندھتے تھے، وہ صاف لباس ہوتا تھا۔ بہت ہی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص شخصیت تھے، وہ پر نور چہرے پہ والے وہ تھے۔ اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ 5 وقت کے نمازی تھے۔ ہم نے انہیں بچپن سے 5 وقت کا نمازی دیکھا، اور آخر وقت تک جب وہ فوت ہوئے تب بھی وہ اپنی آخری عشاء کی نماز پڑھ کے فجر کی نماز سے پہلے فوت ہوئے تھے۔ انتہائی دلچسپ شخصیت تھے وہ۔ ان کے واقعات اور ان کی باتیں انتہائی شائستہ الفاظ استعمال کرتے تھے، اور لوگ بڑے محظوظ ہوتے تھے ان سے، محلے دار بھی اور رشتہ دار بھی۔ ویسے تو وہ سب سے ہی بہت پیار کرتے تھے، ہر دل عزیز شخصیت تھے، لیکن مجھ سے اور میرے بھائی سے ان کا ایک خاص پیار والا تعلق تھا۔ ہم انہیں بہت رسپیکٹ دیتے تھے دل طور پہ، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے خاص واقعات، خاص باتیں ہم سے شیئر کر لیتے تھے۔ تو میرے ماموں نے بتایا تقریباً 1.5 سال پہلے وہ فوت ہوئے، اس سے یہ ہو سکتا ہے 2-4-6 مہینے پہلے کا واقعہ تھا جو انہوں نے بتایا۔ وہ ایک مکان میں رہتے تھے، تو کہنے لگے یار بیٹا، جس مکان میں ہم رہتے ہیں اس کے اندر عجیب عجیب واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور بڑے ہی خوفناک قسم کی مجھے آوازیں، سرسراہٹ، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی پاس کھڑا ہے۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی ہمارے ارد گرد پھر رہا ہے، کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی کچن کے اندر کھڑا ہے، کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی جہاں ڈائننگ ٹیبل ہے، کھانا کھاتے تھے ادھر کھڑا ہے، کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ ایک ان کے کمرہ ہے، بڑا اپنا ویل فرنش کمرہ ہے، اس کے اندر مطلب ہے اٹیچ باتھ وغیرہ ایوری تھنگ ہے، کہنے لگے وہاں محسوس ہوتا تھا۔ تو کہنے لگے میں اکثر محسوس کیا کرتا تھا، لیکن میں درگزر کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ شاید ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو میرے ماموں کہنے لگے کہ ایک دن میں اپنے سویا ہوا تھا، اپنا ڈرائنگ روم کے اندر سویا ہوا تھا، تو کہتے ہیں کہ میں اکیلا تھا کمرے کے اندر، تو مجھے سوتے سوتے اچانک میرے پیر کو کسی نے پکڑا اور زور سے ہلایا جیسے مجھے اٹھانا چاہتا ہو۔ تو کہنے لگے میں ایک دم سے میں نے چادر ہٹائی، دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لمبا تڑنگا اور بہت ہی زیادہ لمبے قد کا آدمی، بہت صحت مند، موٹی موٹی آنکھوں والا، اور وہ میرے ماموں کی طرف گھور رہا تھا، اور وہ ایسے بری طرح گھور رہا تھا کہ وہ آنکھیں بھی نہیں چھپکتا تھا اپنی۔ تو ماموں کہنے لگے کہ یار میں نے اسے دیکھا تو میں ایک دم سے گھبرا گیا، ہکا بکا سا ہو گیا، اور میں نے سوچا کہ باہر سے تو دروازہ بند ہے، یہ گھر میں کیسے آ گیا؟ میں نے اس سے پوچھا بھائی کون ہو تم؟ کیا بات ہے؟ کون ہے تو؟ تو وہ آنکھیں پھٹی پھٹی دیکھتا رہا، اس نے جواب نہیں دیا۔ تو میرے ماموں کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی غیبی مخلوق ہے، تو فوری طور پہ میرے ماموں نے اللہ کا کلام پڑھنا شروع کر دیا، ایک دم سے کلمہ پڑھا اور کلام اللہ کا پڑھنا شروع کر دیا، آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی انہوں نے۔ جیسے ہی انہوں نے آیت الکرسی پڑھی تو وہ ایسے کر کے پیچھے ہٹا اور گھور گھور کے دیکھتا رہا، اور
پھر قریب آنے کی کوشش کی اور آگ کے قریب کہتا ہے ہاں. اس طریقے سے اس نے میرے ماموں کو ڈرانے کی کوشش کی. میرے ماموں نے اور بآواز بلند جب پڑھنا شروع کیا تو ایک دم وہاں سے بھاگ کے، اور وہ جو کمرہ تھا ان کا، ایک بیڈ روم تھا اٹیچ باتھ والا، اس کے اندر وہ جا کے گھس گیا. تو میرے ماموں کہتے ہیں یار میں تھوڑی دیر کے لیے گھبرایا، پھر میں کھڑا ہوا اور میں پیچھے گیا، لیکن جب میں کمرے میں گیا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، غائب تھا. پھر انہوں نے کہا کہ یار ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں سو رہا تھا ایک کمرے کے اندر، دوسرے کمرے میں ان کے بیٹے تھے، وہ باقی وہ سو رہے تھے. تو کہتے یار میں سو رہا، چادر میں نے اوپر لی ہوئی، تو اچانک سے نا مجھے کمرے کے اندر آوازیں محسوس ہونا شروع ہوئی، ایسی خوفناک قسم کی سرسراہٹ سی، اور جیسے کوئی خوف دلانے والی آوازیں ہوتی ہیں، ہوں ہوں اس طرح کہنے لگے. میری آنکھ کھل گئی ان سے، لیکن میں نے چادر ڈھکی ہوئی تھی. پھر مجھے آوازیں آئی کہ آج اس بابا کا یہاں پہ کام پورا کر دیتے ہیں، اس بابا کو یہاں ختم کر دیتے. یہ کہہ کے ماموں کہتے ہیں میں ایک دم گھبرایا ہوا تھا، تو وہ ابھی میری چادر منہ پہ ہی تھی تو وہ میرے اوپر آ کے سینے پہ ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بھار رکھا ہوا ہے، میرے گردن کو دبا رہا ہے، کوئی اس طرح محسوس ہونا شروع ہوا. تو جب میرا سانس لینے میں دقت شروع ہوئی تو ماموں کہتے ہیں میں ایک دم گھبرا کے بولا، اپنے بیٹے کو آواز دی، ادھر آؤ اوے جلدی آ، کون ہے، اس طرح کہہ کے کہنے لگے. میں نے اس کو ہٹانے کی کوشش کی، اور یہ کہتے کہ ساتھ ہی میں نے اپنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اکبر کہا، اور اس کے بعد اللہ کا کلام کنٹینیو شروع کر دیا. جیسے جیسے آوازیں بلند میں نے پڑھنا شروع کیا تو میرا وزن کچھ ہلکا ہوا، اور میں نے چادر پھینکی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ 4 لوگ تھے، 4 جنات تھے، وہ چاروں خوفناک اور عجیب و غریب شکل کے تھے. تو جیسے ہی میں نے پڑھنا شروع کیا اور آواز دی تو ایک دم وہ دروازے کی طرف گئے اور وہاں سے ایک دم غائب ہو گئے. تو میرے ماموں بتاتے ہیں کہ یار اس طرح کے واقعات ہوئے. اس کے بعد میرے ماموں کہتے ہیں یار میں پریشان رہتا ہوں، اس گھر کے اندر اس قسم کی چیزیں بعد میں بھی محسوس ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ وہ نمازی پرہیزی آدمی تھے اس طرح انہیں نقصان وہ نہیں پہنچا پا رہے تھے. تو پھر میرے ماموں کیا کرتے تھے، انہوں نے یہ بھی بتایا، کہنے لگے یار میں اب کیا کرتا ہوں، بیٹے جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں کاموں پہ، وہ آتے ہیں دیر سے، تو رات کو 1 بجے 1:30 بجے اپنی حساب سے وہ لوگ آتے تھے. تو ماموں اکیلے ہوتے تھے، وہ کہنے لگے یار میں اتنا پریشان رہنے لگ گیا کہ میں سارا وقت جو ہے نا باہر گزارنے لگ گیا، کبھی پان والے کی شاپ دکان پہ، کبھی کسی دکان پہ، کبھی ان کے ایک بڑے بیٹے کا گھر ہے وہاں چلے جاتے، اور وہ اپنا وقت رات 1-1:30 بجے تک وہاں انتظار کرتے کہ جب بیٹے واپس آ جائیں تو میں گھر کے اندر جاؤں گا. کہنے لگے یار بیٹے میں نا وہاں مجھے خوف سا محسوس ہوتا ہے اکیلے جاتے میں، تو اس واسطے میں بچتا ہوں اس گھر سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا وقت پورا کر دیا، اور وہ تقریباً 1.5 سال پہلے اللہ تعالیٰ کو وہ پیارے ہوئے. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور تمام رحمتیں اپنے ان کے اوپر فرمائے. تو دوستو یہ واقعہ میں نے اپنے ماموں سے سنا تھا، جیسے سنا میں نے آپ کو ایز اٹ از بیان کر دیا. اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ ایسے گھر جہاں پہ جنات رہتے ہوں، اس کا یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ اس گھر کو بدل دیں، آپ اپنی رہائش کہیں اور شفٹ کر جائیں، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو کسی اچھے عالم دین کو جو آصب وغیرہ کو اللہ کے کلام سے قابو کر کے ان کا علاج کر سکیں، انہیں وہاں سے باہر نکال سکیں، وہ ضرور کرانا چاہیے. کیونکہ یہ چیزیں، جنات غیبی چیزیں جس گھر میں رہتی ہیں، یہ برداشت نہیں کرتی کہ اس گھر کے اندر کوئی اور ان کے ساتھ انسان وغیرہ رہیں، اور اگر وہ رہتے ہیں تو وہ انہیں کسی نہ کسی صورت میں شدید نقصان پہنچا سکتی ہیں، سوتے میں، جاگتے میں، چلتے میں، پھرتے میں، حتیٰ کہ ان کی جان کے لیے بھی وہ مسئلہ بن سکتا ہے. تو میں یہی مشورہ دوں گا، اس واقعے سے مجھے یہ نصیحت ہوئی کہ سب سے پہلے تو اللہ کی طاقت ہے. نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں
ان کو کوئی بھی اللہ کی مہربانی سے کسی بھی قسم کی آفات ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نمبر 2، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتے تھے، 3 مرتبہ سورہ فلق پڑھتے تھے، 3 مرتبہ سورۃ الناس پڑھتے تھے، اور یہ پڑھ کے عمل کر کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک کر اپنے چہرے مبارک پر اور پورے جسم پر جہاں تک ہاتھ جاتا تھا اسے ملتے تھے، اور اس کے بعد آپ سو جاتے تھے۔ تو یہ عمل جو کوئی بھی کرے گا انشاءاللہ تعالی العظیم، اسے اللہ تعالی ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے گا، اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تو دوستو، آپ سب بھی یہ اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی ہوگا اور ہماری سب کی حفاظت بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیشہ دوسروں کا بھلا سوچنا چاہیے اور یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیے۔ تو دوستو، امید ہے یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی سچا واقعہ آپ تک پہنچاؤں، من گھڑت قسم کے واقعات میں پسند نہیں کرتا۔ تو اس سچے واقعے کو سنا کے مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے سنا، اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز یا آڈیوز آپ کو ملتی رہیں، اور اپنے دوستوں کو، جو آپ کے دوستوں کا اپنے دوستوں کا ہے کہ آپ کا دائرہ کار ہے، ان تک بھی ضرور فارورڈ کریں تاکہ لوگوں تک پہنچے۔ اس سے مجھے حوصلہ ملے گا۔ لائک کریں تو میں آپ کے لیے انشاءاللہ کوشش کروں گا ویڈیوز مزید اچھی سے اچھی لے کے آؤں، اور آپ کو واقعات میں پیش کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو دوستو، میری طرف سے آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، دل سے آپ سب اللہ کے حفظ و امان میں رہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ تو آج کی حاضری قبول کریں، اور انشاءاللہ اگلے واقعے تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، خوش رہیں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔